لیکن تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ سال 2022 گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ میں اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھوں کہ اس پورے سال میں نے موت کو کتنی دفعہ یاد کیا ہے۔ کیا میں قبرستان گیا ہوں؟ کیا میں نے موت کو سوچا ہے؟ میں جتنے بھی اعمال کر رہا ہوں اس میں کبھی موت میرے ذہن کے اندر آئی ہے؟ میں اپنا محاسبہ کروں کہ کیا اس پورے سال کے اندر میں نے اہتمام کے ساتھ، معمول کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن ہمارے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے اس کو نازل کیا تاکہ اس کو پڑھ کے ہم ہدایت حاصل کریں، اعمال کی طرف آئیں، آخرت کو یاد کریں۔ تو میں اپنے آپ کا محاسبہ کروں کہ پورا سال گزر گیا، میں نے کتنی دفعہ قرآن کی تلاوت کی، کتنی دفعہ قرآن کے ترجمے کے اندر غور کیا، غور و فکر کیا، تدبر کیا۔ اسی طرح سال گزر گیا، میں اپنا محاسبہ کروں کہ پورے سال کے اندر میں نے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی، کتنی جماعتیں جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی، کتنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ میں نے ادا کیا اور کتنی نمازوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ پورا سال گزر گیا، میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولوں، اپنا محاسبہ کروں کہ سال گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی حالت آتی، کوئی سخت امر پیش آتا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ میرے اوپر بھی حالات آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا پورے سال کے اندر کہ میرے اوپر پریشانی آئی، میں وضو کر کے مسجد کے اندر آ گیا، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے میں نے منت کی، سماجت کی۔ کیا پورے سال کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا آیا؟ اسی طرح میں یہ دیکھوں سال 2022 گزر گیا، پورے سال میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا؟ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا میں نے صلہ رحمی کی یا نہیں کی؟ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے جو طریقہ مجھے دیا اس کے مطابق میں نے سب کے ساتھ سلوک کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح سال گزر گیا، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کروں کہ پورے سال کے اندر کیا میں نے دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے دو جھگڑنے والوں کو جھگڑے سے روکنے کی کوشش کی ہے؟ اسی طرح پورا سال گزر گیا، کوئی بیمار جس کو میری ضرورت ہو اس کی عیادت کرنا میرا حق ہو، کیونکہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اس کی عیادت کی جائے، تو پورے سال کے اندر میں نے کتنے بیماروں کی تیمارداری کی، کتنے بیماروں کی عیادت کی۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا، سال کے اندر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ یہ بھی حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ کتنے جنازے ایسے تھے کہ میں وہاں شریک ہو سکتا تھا، دعائے مغفرت کے لیے جا سکتا تھا، کیا میں ان جنازوں کے اندر شریک ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح پورا سال گزر گیا، اس سال کے اندر میں نے کتنی نیکیاں کی؟ کیا میں نے کسی نوجوان کے اوپر محنت کر کے اس کو خیر کی طرف دعوت دی، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا؟ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے میں نے کیا جو ہے وہ کوشش کی؟ یقین کریں معاشی طور پہ اپنی اولاد کو مضبوط کرنے کے لیے، معاشی طور پہ اپنی اولاد کو مستحکم کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھے سے اچھے اسکول میں جانا چاہیے، اچھے سے اچھے کالج میں جانا چاہیے، اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس میں ہماری نیت جو ہے وہ تعلیم کی کتنی ہوتی ہے اور سمجھ بوجھ کی کتنی ہوتی ہے، تربیت کی کتنی ہوتی ہے اور معاش کی کتنی ہوتی ہے۔ یہ میں اور آپ سب اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے کیا میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے؟ اپنی اولاد کو فرض نماز کے الفاظ سکھائے ہیں، فرض نماز کا جو ہے ڈھانچہ سکھایا ہے کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے؟ کیا میں نے اس کو جنازے کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا میں نے اس کو وضو کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا میں نے اس کو غسل کا طریقہ سکھایا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس کو صحیح قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے اس کے لیے کسی اچھے استاد کا انتخاب کیا ہے؟ یہ پورا سال گزر گیا، میں نے یہ کام کیے یا نہیں کیے؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے، اگر اس کو گنا جائے، شمار کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے اختصار کے ساتھ آج ساری نشست کا کہ سال گزر گیا۔ اب یہ سال میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں اس سال ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو اب توبہ استغفار کے ذریعے اپنے نفس کو نادم کرتے ہوئے، شرمندہ کرتے ہوئے ان سے معافی، استغفار، اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری گڑ گڑا کے یا اللہ جو کوتاہیاں ہو گئیں آئندہ نہیں ہوگی۔ آئندہ کے لیے یہ عزم کر لیں کہ ہم نے آئندہ اے اللہ جو سال آ رہا ہے وہ انشاءاللہ تیرے حکم کے مطابق۔ اور اسی طرح آخری بات عرض کر کے باتیں تو بہت ہے، آخری بات کہ کیا اس سال جن لوگوں کے اوپر حج فرض تھا اور اللہ نے استعداد دی ہے، اللہ نے کیا فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حکم ہے، یہ فریضہ ہے، میں حج کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں حج نہیں کر رہا، تو کیا میں نے یہ نیت کی ہے، عزم مصمم کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گا اور یہ فریضہ ادا کروں گا؟ اگر نہیں کی تو میں کر لوں۔ اگر ان ساری باتوں کا جواب ہاں میں ہے کہ ہم نے یہ فکریں کی ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ میں ہے تو ہم فکر کر لیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ رب العزت کو جو ہم نے ناراض کیا ہے، معافی، اللہ یقین کریں بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شکور ہے۔ اللہ کے سامنے ہم 2 آنسو بہائیں، ہاں لیکن 2 آنسو بہانے سے ہمارے حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن آنسو ساری رات بہانے سے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونے سے حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے اس کو دینا پڑے گا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معافی مانگنی پڑے گی، اگر بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کے حق ادا کرنے پڑیں گے، اگر اپنے بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کے حقوق ادا کرنے، وہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے ہم یہ طے کریں اگر خدا نہ خواستہ یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہوا اور اسی طرح ہم گناہ گاری کی زندگی گزارتے دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو ہم یہ نیت کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس سال میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں کو ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور آئندہ سال ایک نئے عزم کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو، اور پھر جو لوگ ہم سے ناراض ہیں، خدا نہ خواستہ سگے بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، یقین کریں ایسے ہم یہ نیت کریں کہ ہم ان کو منائیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو جھکانے والا کبھی جھکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے بڑے وعدے ہیں، بڑی بشارتیں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں، تو اس لیے اگر کوئی ناراض ہے اس کو منا لینے میں کوئی جھکنا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اپنوں کے سامنے جھکنا بھی کوئی جھکنا ہے، اپنوں کے لیے وہ تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کر لینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی